آج 14 جنوری جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور ہم سب آج وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے پیپر اور امتحان کی تیاری کے سلسلے میں جمع ہیں۔ آپ کا قیمتی وقت ہے، چونکہ میں خود مدرس آدمی ہوں اور مجھے اس چیز کا شدید احساس ہے کہ یہ طالب علموں کے لیے کتنا جو ہے قیمتی وقت ہے۔ ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گھڑی ان کے لیے اس وقت میں بہت زیادہ قیمتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ تمام کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں چند باتیں جو ہے وہ پرچے کے متعلق میں نے آپ سے کرنی ہے، کیونکہ الحمدللہ میرا یہ تجربہ ہے کہ میں گزشتہ 10 سالوں سے پیپر مارکنگ کر رہا ہوں، اور اللہ کے فضل سے مارکنگ میں میری جو پوزیشن ہے وہ اس وقت میں بہت اچھی ہے۔ میری ترقی بھی ہوئی ہے۔ میں پہلے ممتحن تھا، ممتحن اعلیٰ مجھے بنایا گیا، اور میں تحتانی درجات سے لے کر فوقانی درجات تک تمام طلبہ کی مختلف کتابوں کی مارکنگ کی ہے۔ ٹاپ 10 کا حصہ رہا ہوں، ضمنی مارکنگ بھی کی ہے، نظر ثانی بھی کی ہے، تو تمام پرچے کی باریکیوں سے واقف ہوں اور اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہوں کہ کس طریقے سے طالبات یا طلباء کرام کم وقت میں پرچوں کی تیاری کر سکتے ہیں، کتابوں کی دورائی کر سکتے ہیں، پرچوں میں اچھے نمبر لے سکتے ہیں۔ اس لیے جب تک وہ باتیں آپ کے سامنے عرض نہ کی جائیں، کسی بھی کتاب کے امتحانی مقامات یا اہم مقامات، امتحانی سے زیادہ یوں لفظ کہا جائے کہ اہم مقامات کو شیئر کرنا اور آپ سب کے سامنے عرض کرنا شاید بیجا ہوگا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک آپ کو پرچہ حل کرنے کا طریقہ نہیں آئے گا، جو ترتیب ہوتی ہے وہ نہیں آئے گی، تو آپ پھر پرچے میں اچھے نمبر نہیں لے سکتے، کیونکہ مقابلہ بازی کا دور ہے، مقابلے کا دور ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ نمبر جو ہیں وہ ہر طالب علم اچھا لے، اچھے نمبر لے، اور اس کو نمبر جو ہے اس کی برسات سے بھی زیادہ ملیں۔ تو اس لیے جو ہدایات اب میں آپ سامنے عرض کر رہا ہوں، وہ ضرور اگر آپ کے پاس کاغذ ہے، کاپی ہے، پین ہے، تو ضرور اس کو لکھ لیں، اور انشاءاللہ یہ آپ کو بہت زیادہ کام آئیں گی ہر جگہ پہ انشاءاللہ العزیز۔ تو ہماری آج پہلی ورکشاپ متعلق ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ گزشتہ سال کی طرح ہم درجہ بدرجہ جو امتحانی جو کتابیں ہیں آپ کی انشاءاللہ ہم دراسات سے شروع کریں گے، اور عالمیہ تک انشاءاللہ جائیں گے، طلباء کی بھی اور طالبات کی بھی جو امتحانی جن میں امتحان دینا ہے، کتابیں ہیں جہاں سے پیپر بننا ہے، ان کے اہم مقامات انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر بھی کریں گے، آپ کو بتائیں گے بھی صحیح، جہاں آپ تمام کو مشکل ہوگی انشاءاللہ آپ کو کتاب کا حصہ بھی حل کروائیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو۔ اس لیے کوشش یہ ہوگی میری کہ میں کم وقت میں آپ کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ کی رہنمائی کر سکوں، تاکہ آپ جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے پرچے کو حل کر سکیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بہت سے طلبہ اپنے مدرسے کی حد تک پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں، اور اگر ان کا انداز تحریر اور پرچہ حل کرنے کا اسلوب درست معیار پر رکھا جائے تو شاید 50-60% نمبر بھی حاصل نہ کر پائیں، لیکن وہ ہمیشہ وفاق میں امتیازی نمبر بلکہ پوزیشن حاصل کرنے کی خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں، اور وہ اپنی امیدوں کے مطابق نمبر نہ آنے کی صورت میں وفاق کے نظام سے بدگمان بھی ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ایسے تمام ہی مدارس میں خصوصاً جن کے وفاق میں کبھی پوزیشن نہ آئی، یہ بات اتنے زور و شور سے بعض اساتذہ تک کو بیان کرتے دیکھا اور سنا گیا ہے کہ وفاق کی پوزیشن تو صرف بڑے مدارس میں بندر بانٹ کے فرقے پر تقسیم ہوتی ہے، حالانکہ اس کا حقیقت سے دور دور تک کا واسطہ بھی نہیں ہے، اور اس کا میں عین شاہد ہوں۔ ان طلبات کی جو نیک اور معصوم خواہشات ہوتی ہیں، اور ہم ان کی دل و جان سے قدر کرتے ہیں، لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی درست رہنمائی بھی کرتا ہوں۔ چنانچہ اسی صورتحال کو دیکھ کر میں نے گزشتہ سال بھی ایک ورکشاپ کروائی تھی، اور امتحان اہم مقامات کتابوں کے بتائے تھے، اور ابھی بعض طلباء جو میرے شاگرد ہیں اور مجھ سے فنون کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، تو وہ بار بار میسج کر رہے تھے پچھلے 2 مہینوں سے، تو میں فرصت میں نہیں تھا، کچھ مصروفیات تھیں،
تو اس لیے کوشش کرتا رہا کہ چلیں ایک تو نصاب پورا ہو جائے، سلیبس مکمل ہو جائے، اور دوسرا انشاءاللہ آخر میں مجھے بھی فرصت ہو جائے گی اسباق سے وغیرہ سے۔ تو اس لیے کوشش یہ کی ہے کہ جو آپ کے سامنے میں اب رہنمائی آپ کی کروں گا، اس رہنمائی میں آپ یوں سمجھ لیں کہ کم از کم میرے 10 سالہ مارکنگ کا تجربہ ہے پرچہ بنانے میں۔ پرچہ تو میں نے وفاق کا کبھی نہیں بنایا، مدرسے کے پرچے بنائے ہیں۔ پرچہ مارکنگ کرنے میں مجھے تجربہ ہے اور پرچے کی باریکیوں سے ضرور واقف ہوں۔ بہت سے طلبہ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید نمبروں کا حصول خوش نویسی پرچے میں کثرت سے عنوانات کے استعمال پر یا فقط عربی میں پرچہ حل کرنے پر موقوف ہے، خواہ جواب میں لکھا گیا مواد درست ہو یا نہ ہو۔ جس نے ان باتوں کا خیال رکھا اور بس اس کو امتیازی نمبر مل گیا، اور امتیازی نمبر اس کو ملنے چاہیے۔ تو یہ ایک بالکل فضول قسم کا خیال ہے کہ بس اگر عربی میں لکھا جائے، خوش نویسی سے لکھا جائے، عنوانات دیے جائیں تو نمبر مل جاتے ہیں۔ بالکل قطعاً نہیں، نمبر آپ کو تب ملیں گے جب جو ہے وہ جواب سوال کے مطابق ہو۔ اس لیے صرف عمدہ خط کا ہونا یا کثرت عنوانات، جس کو لائٹ یعنی کہ ہائی کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی کسی چیز کو نمایاں کر کے لکھنا، آپ کیوں کہہ سکتے ہیں ہائی لائٹ کر کے لکھنا، یہ اس سے نمبر نہیں ملتے ہوتے۔ نمبر ملتے ہیں جب آپ کا جواب جو کہ مواد میٹیریل ہے اس سوال کے مطابق ہو، آمزین کے لفظاً بلفظاً ہو یا آمزین کے مفہوماً، ٹھیک ہے، یعنی جو کتاب میں لکھو ہوئے لفظ بلفظ آپ نے رٹا لگایا، آپ کو یاد ہے وہ لکھ دیا، ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ آپ نے لفظ بلفظ رٹا نہیں لگایا بلکہ آپ نے اس کو سمجھا اور پھر اپنے مفہوم میں اپنے الفاظ میں آپ نے اس کو لکھ دیا، تو بھی ٹھیک ہے، درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اب جب اس طرح کے طلبہ ضام میں مبتلا رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو خوب لکھا ہے اور اس دفعہ ممتحن ضرور متاثر ہوگا اور اب کی بار تو پوزیشن ہماری ہی ہے، لیکن جب نتائج ان کی امیدوں سے ہٹ کر آتے ہیں تو یہ طلبہ بجائے اپنے محاسبہ کرنے کے ممتحنین کے گناہ جو ہے وہ گننا شروع کر دیتے ہیں اور لعن طعن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں بعض طلبہ خوب محنت کرتے ہیں اور لیکن ان کا خط اچھا نہیں ہوتا، تو ایک آدھا دفعہ کے نتائج سے ایسے مایوس ہو جاتے ہیں کہ محنت ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی ہمارا خط اچھا نہیں اور نمبر تو خوش خطی پر ہی ملتے ہیں۔ اس طرح طلبہ کا ایک تیسرا طبقہ بھی ہے، پہلا طبقہ سے مراد وہ طبقہ کہ جس کا یہ خیال ہے کہ جواب بھلے سوال کے مطابق نہ ہو، عربی میں حل کیا جائے، کثرت عنوان دیے جائیں اور اسی طریقے سے جو ہے خوش نویسی سے لکھا جائے تو نمبر مل جاتے ہیں اور نتائج ان کے بھی امید کے موافق نہیں آتے۔ اس دوسرے درجے میں وہ طلبہ ہوتے ہیں کہ جن کا خط اچھا نہیں ہوتا اور ایک آدھے پرچے میں ان کے نمبر اگر کم آ جاتے ہیں، ایک آدھے وفاق کے امتحان میں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا خط اچھا نہیں ہے، نمبر خط اچھے ہونے کے ملتے ہیں، لہٰذا وہ بالکل بھی محنت چھوڑ دیتے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ یہ جس کا یہ خیال ہے کہ وفاق کے امتحانات میں صفحات تول کر نمبر دیے جاتے ہیں، یہ طالب علموں کا بھی طبقہ عجیب قسم کا ہے، اس لیے خوب صفحات بھرے جائیں تاکہ نمبر خوب اچھے ہیں، لیکن نتائج ان کی امیدوں کے بھی برعکس آتے ہیں، تو بڑے پھر جو ہے ناراض بھی ہوتے ہیں اور چین بجبی بھی ہوتے ہیں۔ اور طلبہ کے میں ان تینوں طبقوں سے مخلصانہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ سب اپنے ذہن کو ان تمام خیالات سے نکال دیجئے، اور یہ اچھے خیالات نہیں ہیں۔ ایک تو آپ یعنی ظاہر ہے کہ یہ دین کا علم ہے اور دین کا علم پاک علم ہے، پاک دل میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جب آپ کے دل میں ممتحن کے بارے میں، اساتذہ کے بارے میں بدگمانی ہوگی تو آپ علم سے محروم ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی استاد کے بارے میں، چاہے آپ کا پرچہ بنانے والا ہو، چیک کرنے والا ہو، نمبر دینے والا ہو، استاد اور احترام کریں۔ کمیاں کوتاہیاں ہم سب میں ہوتی ہیں، اس لیے اساتذہ کی کمیاں کوتاہیاں بالکل کبھی بھی نہ گنے اور نہ اس کی طرف انگلی کھڑی کریں۔ ہاں جو آپ کے اندر خامیاں ہیں کسی بھی درجے کی، اس کو ضرور ختم کرنے کی اور اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ خوش خطی، جہاں تک خوش خطی کی بات ہے اس کی اہمیت سے انکار نہیں، یہ حقیقت ہے کہ خوش خط تحریر جو ہے وہ اپنے اندر جاذبیت رکھتی ہے اور ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ بھی کرتی ہے، کیونکہ ہر سلیم الفطرت انسان طبعاً صاف صفائی ستھرائی اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور بھدی اور بدنما چیزوں اور گندگی کو ہر جگہ ناپسند کیا جاتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ تحریر تو پھر تحریر ہے اور اس کی ضرورت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ اگر پرچے کے حل میں صرف خوش خطی کا لحاظ رکھا جائے، مطلوبہ سوالات کے صحیح جواب پر اور ان کے حل پر توجہ نہ دی جائے،
تو محض خوش خطی یا زیادہ عنوانات ہوں یا عربی میں پرچہ حل کر لینا یہ کسی کام کا نہیں ہے، بلکہ ایسے طالب علم شاید 40% نمبر بھی مشکل حاصل کر پائے۔ اس لیے خوب سمجھ لینا چاہیے کہ تقریباً 80% نمبر جوابات کی درستی اور مواد کی صحت سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے جس طالب علم نے اس مواد کو بہترین طرز تحریر اور عربی انشاء درست طریقے کے ساتھ سانچے میں اس کو ڈالا ہے، خوش خط لکھا ہے، تو پھر جیسے کہا جاتا ہے کہ جتنا ڈالا جائے نہیں میٹھا ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنی اسی محنت اور خوش اسلوبی کے بقدر 20% نمبر کا حقدار بھی قرار پاتا ہے، اور جہاں اس کے نمبر کم ہوتے ہیں تو پھر اس کو 100 کیا جاتا ہے۔ لہذا خوش خطی اور عربی انشاء کا مستحسن بلکہ ضروری ہونا یہ ایک مسلم حقیقت ہے، پکی حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یوں سمجھ لیں کہ یہ ثانوی چیز ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ ہے کہ جوابات آپ کے سوال کے مطابق، اور طلبہ کا جو تیسرا طبقہ جو وزن صفحات کا نظریہ رکھتا ہے، جن کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ 50-55 صفحے لکھے جائیں بالشتوں کے حساب سے اور صفحات کو تول کر نمبر دیے جاتے ہیں، ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ آپ کو شیطان نے دھوکے میں مبتلا کر رکھے، آپ شیطانی وساوس میں ہیں، بے جا تطویل میں کاغذات بے جا تطویل جو ہے، لمبی تطویل جو ہے اس کو چھوڑنے، لہٰذا میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہم کتنے صفحات لکھیں جو میرا اندازہ ہے، اندازے سے مراد یہ ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے کہ جہاں جن بچوں کی پوزیشنیں آتی ہیں، لیکن سوال بہت سوال کے جس کا جواب ہمیں آتا ہو اس کو ہم کتنا لمبا کریں، یعنی مفہوماً مثلا فقہ کی تعریف ہے یا اسی طریقے سے تفسیر ہے، حدیث کی تفصیل ہے، ائمہ کا اختلاف ہے، تو ان کو ہم کتنا کتنا لمبا کر سکتے ہیں، یا مثال کی تو اب دیکھو نا ترکیب ہے، اس کو لمبا نہیں کر سکتے آپ، یہ ٹو دی پوائنٹ لکھیں گے آپ، اسی طریقے سے صیغہ بتانا ٹو دی پوائنٹ لکھیں گے آپ نے تحقیق کرنی، مثال کے طور پر مقامات سے عبارت ہے یا کسی جگہ سے عبارت ہے یا آپ نے اس کی تحقیق کرنی ہے، یہ درجہ جو بنین کے طالبہ ہیں میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مثال طور پر مقامات سے عبارت آئی ہوئی ہے، متنبی سے عبارت آئی ہوئی ہے، سبب ملکہ سے عبارت آئی ہوئی ہے، اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے، وہاں آپ لمبا کر سکتے ہیں، لیکن جہاں ترجمہ ہوگا، لفظی ترجمہ ہوگا، ترکیب ہوگی، یا یوں سمجھ لیں کہ کچھ مقامات جن کی آپ کے ذمہ تحقیق ہوگی، جن کو آپ کہتے ہیں کہ صرفی لوگوں کی تحقیق ہوگی، تو وہ ٹو دی پوائنٹ ہوگی، اس کے نمبر پکے ہوتے ہیں، اس پہ نمبر آپ کے نہیں کٹ سکتے، وہ تو آپ نے اتنے ہی لکھنے ہیں، لیکن جو چیزیں قابل تشریح ہوتی ہیں، قابل توضیح ہوتی ہیں، میں ان کے جو ہے وہ ترتیب سے بتانا چاہوں گا، جو میں اپنے تجربے کی روشنی میں وفاقی امتحانات میں جوابات کے لیے جو ہر درجے کے اعتبار سے صفحات کی ایک معتدل مقدار جو ہے وہ بتاتا ہوں، تو وہ یہ ہے کہ یہ مقدار یاد رکھیں عربی میں پرچہ حل کرنے والے طلباء کے لیے، کیونکہ عربی زبان اپنی جو ہے وہ مفہوم رکھنے کے باوجود اس کی یہ صفت ہے کہ آپ اس کو مختصر ترین الفاظ میں کر سکتے ہیں، جو آپ اردو کے اندر 1.5-2 صفحے میں بات کریں گے، اگر عربی میں آپ حل کرنا چاہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ آدھے صفحے سے بھی 5-6-7-8 سطروں میں ہو جاتی ہے وہ بات، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس درجہ ثانوی عامہ کے جو طلبہ ہیں یا طالبات ہیں، ان کو عربی کے اندر اگر پرچہ کرنا چاہے تو 8 سے 10 صفحات میں یہ معتدل صفحات، آپ اس میں بے شک بہترین طریقے سے عنوانات بھی لگائیں گے، نمونے بھی انشاءاللہ میں آپ تمام کو واٹس ایپ کر دوں گا، ٹھیک ہے، اس پہ پریشان نہیں ہونا۔ تو یہ 8 سے 10 صفحات جو ہیں یہ بہترین ہیں، اور عربی کے اندر، اردو کے اندر ہیں تو 3-4 اور کر دیں، 3 سے 4، یعنی آپ کے جو ہے نا وہ 12-11-13، بس اس سے زیادہ نہیں جانے چاہیے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ جب آپ لکھیں گے تو اپنا وقت بھی ضائع کریں گے، بھلے آپ کو سوال کا جواب آپ کے اس کے مطابق ہو تو وقت آپ کا ضائع ہوگا، تو کم از کم بس 14-15 صفحات سے اردو میں زیادہ نہ جائے، اس سے کوشش کریں، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے اس سے ممتحن تھک بھی جاتا ہے، ایک تو سارے ہی ہے،
لیکن ظاہر ہے اس کے پاس کوئی ترازو یا کسوٹی تو نہیں ہوتی کہ وہ تول کر دے، 1 2 4 نمبر آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کی گرفت بھی ہوتی ہے، ممتحن سے بھی گرفت ہوتی ہے، بعد میں ممتحن اعلیٰ کرتا ہے اور دیگر حضرات بھی کرتے ہیں، لیکن بہرحال آپ کو جو ہے وہ اپنے معتدل جو تعداد ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے۔ درجہ ثانویہ عامہ میں پھر دونوں آ جاتے ہیں، ثانیہ عامہ اولا اور دونوں آ جاتے ہیں، جس کو ہم اولا اور ثانیہ کہتے ہیں۔ درجہ ثانیہ خاصہ کے جو طلبہ ہیں 10 سے 12 صفحات محدود جو ہیں، یہ ان کے لیے بالکل بہترین تعداد ہے۔ اگر اس سے بھی زیادہ لکھنا چاہیں تو وہ 14 صفحات عربی کے، اگر وہ لکھنا چاہیں اردو کے اندر تو 20 تک بہترین لکھ سکتے ہیں، 20 22 بہترین صفحات ہیں اردو کے اندر، جس میں انسان ہائی لائٹ بھی کر سکتا ہے، عنوانات بھی دے سکتا ہے، اور سوالات کی ترتیب بھی دے سکتا ہے، حاشیے بھی لگا سکتا ہے، اس ساری چیزوں کے ساتھ 20 22 صفحے اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ درجہ عالیہ جو طلبہ ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ان کا درجہ بڑا ہوتا ہے، اس میں عالیہ اول سارے دو، جس کو ہم خامسہ اور طالبات ہیں، ان کے بھی عالیہ سال اول سال دو میں جو عربی کے اندر پرچہ حل کرنے کی صفحات کی ترتیب ہے وہ 12 سے 16 کے درمیان ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے عربی میں۔ اردو میں وہی 20 22 تک جائیں، 24 تک، بس اس سے زیادہ نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ لمبی تطویل کریں گے تھکیں گے بھی صحیح، سیاہی روشنائی کا بھی ضیاع ہوگا اور کاغذوں کا بھی ضیاع ہوگا، آپ جو ہے نا پھر اگلا پرچہ حل نہیں کر پائیں گے، انگلیاں بھی درد کریں گی آپ کی، تو اس لیے اس ترتیب سے وہ آپ لکھیں گے اور صفحات کو ذہن میں رکھیں گے۔ اور آگے جو ہے عالمیہ سال اول موقوف علیہ اور موقوفیت اور حدیث شریف جو ہے اس کے طلبہ جو ہے 16 سے 20 ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ باتیں ہوتی ہیں، حدیث شریف ہوتا ہے، جرب ہوتی ہے سند پر، متن پر، اور پھر جو ہے وہاں پر کیونکہ ائمہ کا اختلاف ہوتا ہے، ترجمہ الباب بھی قائم کرنا ہوتا ہے، بسا اوقات مسئلہ کو بھی بیان کرنا ہوتا ہے، راجع مرجوع بھی ہوتا ہے، تو اس طریقے سے فقہ کے جو کتابیں ہیں قرطبی شریف سے لے کر چلے جائیں ہدایہ تک، اور رسول فقہ کی کتابیں رسول شاشی سے لے کر چلے جائیں توضیح تک، اور اس طریقے سے ادب کی کتابیں آپ لے لیں قلم شاہ سے لے کر دیوان حماسہ اور تک، اور اسی طریقے سے جس میں مقامات بھی آ جائے گی، نفات عرب بھی آ جائے گی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مالک شاہ کے 3 جز آ جائیں گے، تو یہ قابل تشریح چیزیں ہیں، ان میں جب آپ سے ترجمہ مانگتا ہے، شرح مانگتا ہے، یہ قابل توضیح ہیں، حدیث کو لے لیں، تفسیر کو لے لیں، تو یہاں تشریح بھی کر سکتے ہیں اچھی طریقے سے، اس کی توضیح بھی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں توضیح تشریح وہ ہو جو جواب سوال کے مطابق ہو، کوشش کریں کہ اپنا جواب سوال کے مطابق لکھنے کی کوشش کریں۔ سوال اگر آپ کے پاس جو ہے آیا ہوا ہے کہ مثال کے طور پر جو ہے مضمون لکھیں اور آپ اس کے نیچے لکھتے ہیں 6 نمبر تبلیغی جماعت کے، تو آپ کو نمبر نہیں ملیں گے، بھلے آپ 50 صفحات لکھ لیں، یہ بات کان کھول کر اور ذہن میں رکھ کر آپ سن لیں اس بات کو اچھی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو تعداد بتائی ہے یہ اس لیے تاکہ آپ کی جوابی کاپی مکمل اور صفائی اور خوشخطی سے مزین، زیادہ صفحات کے لکھنے میں انسان لکھنے کی لالچ میں انسان جلد بازی بھی کرتا ہے، جس کی وجہ سے پھر خط ہے وہ بھی بگڑ جاتا ہے، اور اگر آپ کے ذہن میں پہلے سے یہ بات ہوگی کہ میں نے ایک محدود مقدار لکھنی ہے، تو پھر آپ سکون اطمینان کے ساتھ وقت کے اندر اندر اپنا پرچہ صحیح معنی میں حل کر پائیں گے، اور اسی طریقے سے آپ کا پرچہ جو ہے وہ حشو زائد سے بات مواد پر مشتمل، اس میں اضافی چیزیں نہ ہوں، جن کا کوئی بھی ایسا تعلق نہ ہو، ہر جگہ پہ یعنی سے پرچہ شروع نہ کریں، اور بعض بچے اور بچیاں جو ہیں وہ یہ جو ہے اس طرح کے الفاظ جو کہ ہم عام طور پر اردو زبان میں محاورتاً بولتے ہیں ان کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، تو یہ بھی حشو الفاظ ہیں، یہ جواب میں حشو چیزیں ہیں، زائد چیزیں ہیں، اضافی چیزیں ہیں، ان سے کو بچے اور یہ نہیں لکھنا، اور ممتحن کے لیے پرچہ جانچنے کا وقت ہے وہ پریشانی کا باعث نہ ہو آپ کا پرچہ، جو میں نے آپ کو تعداد بتائی ہے یاد رکھیں۔ اور صفحات کی یہ جو تعداد میں نے بتائی ہے یہ کوئی میں نے اندھیرے میں تیر نہیں چلایا، بلکہ یہ بعض ساتھیوں کے تجربے کی روشنی میں میں نے بتایا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو میرے دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے شاگرد ہیں، 1 سے زائد مرتبہ وفاق المدارس کی امتحانات میں انہوں نے پوزیشن بھی حاصل کی ہے، تو بہرحال یہ چند موٹی موٹی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے ایک تو پہلا یہ کہ اپنا ذہن آپ یہ ذہن سے نکال دیں کہ محض خوش خطی ہو، محض عربی ہو، یا جو ہے محض ہائی لائٹ عنوانات کو دیے جائیں
ہائی لائٹ کے ذریعے سے عنوانات دیے جائیں، یا صرف جو ہے وہ سمجھ لیں کہ صفحات پڑھائے جائیں، اس سے پر مل سکتے ہیں پتہ نہیں۔ ہاں اگر آپ کو کتاب یاد ہے ضرور خوش خطی اچھی کریں، ابھی موقع ہے، آپ حل کر سکتے ہیں، خوش خطی اچھی کریں، بالکل کریں۔ اسی طریقے سے ساتھ ساتھ آپ کوشش یہ کریں، آپ کوشش یہ کریں کہ جو جواب سوال کے مطابق ہیں ان کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے خط پر بھی اچھی توجہ دیں۔ عربی آپ اگر اب تک حل نہیں کیا پرچے، اگر عربی میں آپ کی استعداد نہیں ہے، اب بس آپ کی استعداد اردو کی ہے، تو آپ عربی کی طرف بالکل تعرض نہ کریں۔ ہاں اگر عربی اچھی بول لیتے ہیں، اچھا پڑھ لیتے ہیں، ذی استعداد ہیں، صاحب استعداد ہیں، صلاحیت آپ کی ٹھیک ہے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر ضرور استادوں سے رہنمائی لیں کہ میں پرچہ کیسے عربی میں حل کروں، اپنی معلومات سے اپنے معلمین سے ضرور اصلاح لیں۔ اور اگر آپ کی یہ استعداد نہیں ہے، متوسط درجے کی ہیں، چھوڑ دیں عربی کو، بالکل تعرض نہ کریں کہ آپ نے پرچہ کیسے حل کرنا ہے، بس اردو کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے یہ جو ذہن میں آتا ہے کہ بھئی زیادہ صفحات، تو میں نے پہلے اس تفصیل بتا دی، اس کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد اب اگلا مرحلہ ہمارے پاس آتا ہے کتاب کی تیاری کا۔ اب ظاہر ہے پرچے کی میں نے موٹی چیزیں بتا دی ہیں، پھر پرچہ ہم نے سوال کیسے حل کرنا ہے، ہمارے پاس 3 سوال ہوتے ہیں، ہر سوال کے 2 جز ہوتے ہیں۔ مثلا سوال اول ہے، اس کا 2 جز ہیں الف با، دوسرے سوال کے بھی 2 جز ہیں، ہم نے ایک ایک سوال کرنا ہے، ایک ایک سوال سے ایک ایک جز کرنی ہوتی ہے۔ ہمیں اختیار ہوتا ہے، اتفاق اختیار دیتا ہے کہ سوال اول کے 2 جزوں میں سے بھی آپ ایک کر سکتے ہیں، سوال دوم کے بھی 2 جزوں میں سے آپ ایک کر سکتے ہیں، اس طریقے سے سوال سوم کے بھی 2 جزوں میں سے آپ ایک کر سکتے ہیں۔ تو اب مثال کے طور پر ہمیں پہلے سوال سوم کے جزوے آتی ہے، پہلے وہ لکھنا چاہتے ہیں تو کیسے لکھیں؟ پھر آپ نے ان سوالوں کے عناوین بنانے ہیں، پہلے سے عنوان اور فہرست بنانی ہے۔ وہ فہرست میں نے گزشتہ سال بتائی تھی، الحمدللہ اس کی برکت سے طلباء کو اضافی نمبر ملے ہیں۔ اضافی سے مراد یہ ہے کہ اچھے نمبر ملے، ٹھیک ہے، اضافی تو نہیں ملے کیونکہ عربی میں اضافی نمبر نہیں ہے، کے تو نہیں ہوتے، تو وہ میں نے ان سے فہرست بھی بنوائی تھی۔ اچھا اسی طریقے سے آپ نے صفحات کے نمبر بھی لگانے ہیں، وہ کیسے لگانے وہ بھی بتاؤں گا آپ کو۔ اچھا اسی طریقے سے جب آپ سوال حل کرتے ہیں تو آپ نے سوال کے حل کرنے کی ہیڈنگ کیسے دینی۔ مثال کے طور پر سب سے بڑا مسئلہ ہمارا جو ہے، ہمیں پرچہ تو آتا ہے، جواب آ جاتا ہے، بسا اوقات ایک بچے کو سوال بھی یاد ہے، یعنی سوال کا جواب یاد ہے اچھی طریقے سے، لیکن اس کو سوال حل کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا۔ میں جو ورکشاپ آج کی ورکشاپ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے سوالوں کو کیسے حل کرنا ہے، سوالوں کو کیسے لکھنا ہے، پرچے کو کیسے ترتیب دینی ہے، کس انداز سے لکھنا ہے کہ آپ کو پرچہ آتا ہے، جس انداز سے آپ نے پرچہ ممتحن کے سامنے جائے گا تو وہ خوش ہو کر آپ کو اچھے نمبر دے گا، اضافی تو نہیں دے گا لیکن اچھے دے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ جس طریقے سے اچھا جی میٹنگ کے 10 منٹ باقی رہیں گے، یہ ذہن میں رکھیں۔ جس طریقے سے انسانوں کی طبیعتوں میں اور مزاجوں میں تفاوت ہے، بعض انسان کے مزاجوں میں تحمل بردباری ہے، بعض مزاجوں میں تیزی ہے، اور بعض مزاجوں میں توسط ہے۔ ایسی طبیعتوں میں بھی بڑا تفاوت ہے، بعض ممتحنین کھلے مزاج ہوتے ہیں، اچھے نمبر دیتے ہیں اور افراد کا شکار رہتے ہیں، اور بعض ممتحن کے مزاج میں بخل ہوتا ہے، وہ تفریق کا شکار رہتے ہیں۔ مثلا طالب علم کا حق بن رہا ہے 45 نمبر کا، وہ 42 دیں گے، 48 دے دیں گے۔ طالب علم حق بن رہا ہے 85 نمبر کا، وہ 82 دے دیں گے، 83 دے دیں گے، 80 دے دیں گے۔ اور مثلا بعضوں کی طبیعت میں جو ہے نا وہ افراط ہوتی ہے، یعنی حد سے زیادہ وہ سخاوت کرتے ہیں، طالب علم حق بن ہے 80 کا، وہ 90 دے دیں گے، وہ 92 دے دیں گے۔ مزاج والے ممتحن کے پاس کے جس کی طبیعت میں ذرا تھوڑی تفریق ہے، ان کو نمبر زیادہ نہیں دیتا، خود کے نمبر دیتا ہے، دب کے نمبر دیتا ہے، تو ہم نے کیسے اس سے نمبر لینے ہیں، بس آپ ذہن میں یہ رکھیں، سوال کے جواب آپ کو جواب آتا ہے، رہے وہ طلبہ اور طالبات کے جنہوں نے ابھی تک تیاری نہیں کی، وہ میں اگلے دن بتاؤں گا انشاءاللہ، وہ آج ان کے لیے بات کوئی نہیں ہے، ان کے لیے صرف یہ ہے کہ پرچہ کیسے حل کرنا ہے۔ باقی جنہوں نے پورا سال نہیں پڑھا، نہیں پڑھ سکے، مصروفیت کے باعث، کام کے باعث، بیماری کے باعث، مشکلات کے باعث، وہ کل بتاؤں گا انشاءاللہ کہ آپ نے اس کم وقت میں، جو کہ آج سے آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ 1 ماہ میں رہ گیا، بس تو آپ نے کیسے تیاری کرنی ہے انشاءاللہ میں آپ کو کل سے ترتیب دوں گا۔ تو ان ممتحنین سے ہم نے نمبر کھینچنے ہیں۔ طلبا کی میں اکثر اپنے ساتھیوں سے اور بچوں سے کہتا ہوں، جن کو پڑھاتا ہوں، کہ بھائی آپ نے ممتحن سے نمبر لینے ہیں، اس کے قلم سے آپ نے نمبروں کو کھینچنا ہے۔ کیسے کھینچے کہ آپ کا جواب صحیح آتا ہو، آپ کا پرچہ خوبصورت لکھو، آپ کی ترتیب ڈھنگ کے ساتھ، آپ نے پرچہ کیا ہو شستہ تحریر کے ساتھ، تو انشاءاللہ ممتحن کیوں نہیں نمبر دے گا؟ ممتحن بھی تو یہیں سے پڑھ کے کیا ہے، اسی چٹائیوں پہ بیٹھ کے کیا ہے، جس چٹائی پہ آپ پڑھ رہے ہیں آج، کل وہ پڑھ رہا تھا، آج وہ پڑھا رہے، آج آپ پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ کل آپ یہاں بیٹھ کے پڑھائیں گے۔ تو
یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس طریقے سے پیپر سے حل کرنے انشاءاللہ. کل سے ہم پھر جو ہماری اگلی میٹنگ وہ ہوگی ہماری کتاب کے متعلق. مثال کے طور پر کتاب کوئی دو ترتیبیں ہوتی ہیں، ایک ہے کہ نفس کتاب، اور ایک ہے کہ کتاب کے اوپر ہم اخلاص کے ساتھ تقوی کے ساتھ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیں. ظاہر یہ دین ہے، اس کی ذاتی برکات ہوتی ہیں، دنیا کے کام میں سفارش چلتی ہے، پیسے چلتے ہیں، اور ہمدردی چلتی ہے، اور ملاحظہ چلتا ہے، اور اس طریقے سے ڈیری سرداری چلتی ہے، اور اللہ کے دین کی چیزیں چلتی ہیں، تقویٰ الہیت اخلاص چلتا ہے، اور اس طریقے سے محنت چلتی ہے. انشاءاللہ کل اس پر بیان کریں گے کہ 9:15 ہو انشاءاللہ. اگر 9:15 کا ٹائم لیٹ ہے تو تھوڑا سا پہلے کر لیں. اصل میں ہماری نماز 8 بجے ہوتی ہے، کھانا کھاتے ہمیں ٹائم اتنا ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ تو کتاب کی تیاری کے متعلق کریں گے. بس 1-2 دن ہمیں لگیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ فوراً ہم ترجمے پہ آ جائیں گے، ہم کتابوں پہ انشاءاللہ آ جائیں گے. امید ہے آج کی یہ چھوٹی موٹی باتیں ضرور آپ کے کام آئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ اس کہی ہوئے باتوں آپ تمام کے لیے نافع بنا ہے، اور ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو کوشش کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ تمام کو درجہ ممتاز میں کامیابی نصیب فرمائے. کوئی بھی بچی، کوئی بھی بچہ، کوئی بھی میرا بھائی، میری بہن، کوئی بھی میرا بیٹا بیٹی فیل نہ ہوں، سب اچھے نمبروں میں کامیاب، اللہ سب کو عالم بعمل بنائے، دین کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے. میٹنگ ختم ہو گئی ہے. اب اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ ضرور میں سوال دوں گا، بس اس کے فوراً بعد یہ میٹنگ ختم ہو جائے گی. اگر اس کے بعد بھی سوال ہوئے دوبارہ جوائن کر لیں گے انشاءاللہ عزیز. اگر کوئی آپ جانا چاہیں تو وہ جا سکتے ہیں.